بظاہر خطرہ ٹل گیا ہے۔ اعتزاز حسن نے کمال مہارت سے بحث کا رخ توہین عدالت سے صدر کو حاصل استثنا کی طرف موڑ کر موجودہ حکومت کو پرسکون سانس لینے کے لیے مزید موقع دے دیا ہے، مگر افق پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کی تد و تیز ہوائیں انہیں اڑا کر کہیں اور لے جائیں اور موسلادھار بارش کی پیشین گوئییں کرنے والے منہ سکتے رہ جائیں، لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں کہ آسانی سے سلجھ جائیں گے۔ کئی جمعرات یعنی 19 جنوری کو وزیر اعظم نے عدالت عظمیٰ میں حاضر ہو کر اس تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کیا جس نے فضا کو مقتدر بنا دیا تھا۔ ان کی پیشی کے نتیجے میں حکومت کو 1 فروری تک 12 دن کے مہلت کی شکل میں ایک اچھا خاصا موقع میسر آ گیا۔ ممکن ہے اس کے بعد مزید تاریخیں لگیں اور 2 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے حکومت حسب خواہش 5واں بجٹ پیش کر کے اپنی مدت مکمل کرنے کا منطقی جواز حاصل کر لے اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، یعنی بقول فیض احمد خیر آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ لیکن لگتا ہے عوام کے ذہنوں میں کلبلاتے بہت سے سوالات جو ہنوز تشنا جواب ہیں شاید مزید کچھ عرصہ تشنا ہی رہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا ملک جو آئین اور قانون شکنی کے 64 سالہ طویل تاریخ رکھتا ہو کس طرح اچانک آئین اور قانون کے دائرے میں آ سکتا ہے؟ دوم، اس ملک کے عوام جو 1954 سے عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں فیصلے دیتے دیکھ رہے ہوں، موجودہ عدلیہ کی غیر جانبداری پر کس قدر یقین کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں؟ سوم، جب اس ملک کی مقتدر اشرافیہ جمہوری نظم و حکمرانی کے بارے میں واضح موقف نہ رکھتی ہو تو اس سے اس طرح کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مفتانہ اور انتظامیہ اور عدلیہ کی آئینی بااختیاریت کو کھلے دل سے تسلیم کر سکے گی؟ اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح سول ملٹری تعلقات ابتدا ہی سے غیر متوازن رہے ہیں، اسی طرح ریاستی اداروں کے درمیان آئینی حدود کا تعین اور اس پر عمل درآمد بھی غیر متوازن رہا ہے۔ اس صورتحال کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ کی ماورائے آئین کارروائیوں پر ہی عائد نہیں ہوتی، بلکہ سیاسی جماعتوں کا فیوڈل مائنڈ سیٹ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس تناظر میں موجودہ حکومت کی کارکردگی اور اعلیٰ عدلیہ کی جوڈیشل ایکٹیویژن کا جائزہ لیا جائے تو مزید سوالات اوپر کا سامنے آتے ہیں۔ اول یہ آیا کہ این آر او کی ساری ذمہ داری صرف پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے یا اس وقت کے مقتدر حلقے یعنی صدر اور وزیر اعظم اور سیاسی جماعت مسمبی کاف جو اس کی تشکیل میں شریک کار تھے، ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ دوم، کہ اگر یہ سوئس بینکوں میں جمع 6 کروڑ ڈالر قومی ملکیت ہیں تو ان پر سودا کرنے کا الزام سب سے پہلے اس وقت کے صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کے علاوہ مسمبلی کاف کے سربراہ چودھری سجاد حسین پر کیوں نہیں عائد کیا جاتا؟ سوم، اگر یہ الزامات غلط ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب تک اس مقدمے کی پیروی سنجیدگی کے ساتھ کیوں نہیں کی اور اس اہم مقدمے میں ٹال مٹول سے کیوں کام لیا؟ اس سلسلے میں برادرم یوسف مستی خان کا یہ موقف اپنے اندر وزن رکھتا ہے۔ قومی دولت کو واپس لانے کے بجائے ایک شخص کو بچانے پر پوری توانائیاں کیوں خرچ کی جا رہی ہیں؟ پارلیمان ایک قرارداد کے ذریعے اس رقم کی واپسی از خود نوٹس دے کر احکامات جاری کرنے سے کیوں گریز کر رہی ہے؟ کیونکہ اس طرح موجودہ صورتحال میں پارلیمان کا اپنا تقدس بھی مجروح ہو رہا ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آئیے۔ اس میں شک نہیں کہ وزیر اعظم نے عدالت عظمیٰ کے روبرو پیش ہو کر اداروں کے درمیان گہرے ہوتے اختلافات کو کم کرنے میں مدد دی، لیکن اپنے حلیفوں کی معیت میں جس حجت کے ساتھ وہ حاضر ہوئے اس سے اس تاثر کو بہرحال ضرور تقویت حاصل ہوئی کہ وطن عزیز میں جگیردارانہ کلچر کی جڑیں ابھی تک خاصی مضبوط ہیں، جن کے ٹوٹنے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ جدید دنیا میں اربن معاشرے سے تعلق رکھنے والا کوئی سربراہ مملکت اس طرح اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ 1973 سے لے کے 1974 کے دوران جب امریکی صدر رچرڈ نکسن کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا تو وہ ریپبلکن پارٹی کا جلوس لے کر جانے کے بجائے اپنے وکلاء اور چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے۔ اسی طرح چند برس قبل جب مونیکا لیونسی کے ساتھ فلڈ کیس میں قوم سے جھوٹ بولنے کے مقدمے میں جب اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کو عدالت عظمیٰ نے طلب کیا تو انہوں نے اپنے اٹارنی اور ایک مشیر کے ساتھ بغیر کسی پروٹوکول عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ واپس وائٹ ہاؤس آ گئے۔ اب ایک اہم پہلو کی طرف آئیے۔ اس وقت پاکستان جس ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے وہ یقینی طور پر عارضی ہے،
کیونکہ جب مختلف ریاستی ادارے جو کئی دہائیوں تک تسلسل کے ساتھ فرسودہ ضوابط کے زیر اثر کام کرنے کے عادی رہے ہوں، انہیں اپنی حیثیت ریسٹرکچر کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی ہیجانی کیفیت لازمی طور پر پیدا ہوتی ہے، مگر جب آئینی تشریحات کے نتیجے میں ان کی حدود اثر نو متعین ہو جاتی ہے تو پھر معاملات سلجھنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں ادارہ جاتی خامیوں، نقائص اور کمزوریوں کی نشاندہی کا ماضی میں کوئی مربوط نظام نہیں تھا، جو آج بھی سائنسی بنیادوں پر منظم نہیں ہو سکا، مگر 2002 کے بعد پہلی بار ایک وائبرنٹ میڈیا کے ذریعے سامنے آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے اہم مسائل کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکی۔ دو کہ اس میڈیا کو اپنی تربیت اور تجربے کی خاصی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے عوام کو متحرک کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح ایک فعال سول سوسائٹی بھی تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے، جسے 2007 کی کامیاب عدلیہ بحالی تحریک نے خاصا اعتماد بخشا ہے۔ اس سلسلے میں حکمرانی گورننس کے حوالے سے کام کرنے والی این جی اوز کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو انتخابی عمل، جمہوری نظم، حکمرانی اور احتساب کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں بے شمار ایسی تنظیموں کو ستائش کرنا ناانصافی ہے جو منتخب نمائندوں کے عوامی احتساب اور انتخابی عمل میں موجود کوتاہیوں اور نقائص کی نشاندہی کر کے اپنی شفافیت اور پر مبنی مضبوط جمہوری نظام کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ لہذا مختلف ریاستی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی جو فضا اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ جذباتی رد عمل کے بجائے اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنے پر مجبور کرنے ہی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی مسلحت کے بالاتر ہو کر اب فوج کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کا ایک متعدد ادارہ ہے جسے وزارت دفاع کے تابع کام کرنا ہے۔ وزارت دفاع وزیر دفاع کے ذریعے منتخب وزیر اعظم کو جواب دہ ہے۔ شفافیت کا تقاضا ہے کہ اس کا بجٹ پارلیمان میں زیر بحث آئے اور اس کی منظوری کے لیے بعد میں فوج کو مہیا کیا جائے، جس کی آڈٹ رپورٹ بھی پارلیمان کو پیش کی جائے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں فوج کی دفاعی نقطہ نظر سے رائے کی اہمیت ضرور ہے، لیکن فیصلہ سازی کا اختیار بالآخر پارلیمان ہی کو حاصل ہے۔